الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا ورسولنا ورسولا علينا ونور آخرنا ونور داعينا ونور باطننا محمدا عبده ورسوله نور لك النور بك النور ومنك النور ونور من نور ونور على نور لا يهدي الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال في مقام الصالح بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحكيم الذي ترجى شفاعته لكل قوم من الأخبار المختلفين مولاي صل وسلم
Amen.
چنانچہ عراقی عوام پر مسلمانوں پر بمبارمنٹ کر رہا ہے، کربلا کی تاریخ کو وقت کے یزید نے پھر دہرا دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نواسہ رسول جگر گوشہ رسول جناب امام حسین علیہ السلام نے اس وقت کی قربانیاں نصیب ہوگی، علی اکبر و علی اصغر کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کیا ہوگا، آج قوم یہ جرأت کرتا ٹیلی ویژن کی سکرین پر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کی لاشیں جو زخمی حالت میں ہمارے سامنے وہ منظر آ جاتا ہے کہ جناب امام علی مقام نے اگر یہ حوصلہ اور یہ قربانی نہ دی ہوگی، آج یہ کون ہمت کرتا یہ تمام تر جذبہ جہاد سے سرشار عراقی اور پوری امت مسلمہ جو آج جلسے جلوس امریکہ کے خلاف اور بش تنظیم کے خلاف وقت کے یزید کے خلاف جو نکالے جا رہے ہیں، یہ جناب امام علی مقام کی اس شہادت کا صلہ ہے، امام علی مقام کی اس علی اصغر و علی اکبر اور محمد قاسم عباس ان کی شہادتیں یہ رد لائیں۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ مومن موت سے نہیں ڈرتا اور جامع شہادت نوش کرنے میں ذرا پر بھی تعامل نہیں کرتا، کیونکہ مومن کی موت حقیقتاً حیات ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت پورے حسین کا صدقہ، علی اصغر علی اکبر کے خون کا صدقہ اور محمد کے خون کا صدقہ، مسلم بن عقیل اور عباس کے خون کا صدقہ، آج عراق کی سرزمین پر امریکیوں کا خانہ خراب ہو جائے، وہ ذلیل و خوار ان کو تباہ و برباد ہو جائیں، اور کہ وہ بیڑے جو عراقیوں کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں وہ غرق ہو جائیں، اللہ کریم انہیں صفائے دار سے حقیقت کی طرف ملا ڈال۔ پچھلے دو جمعہ، ایک جمعے فضائل اہل بیت، دوسرے جمعہ شہادت امام حسین اور واقعہ کربلا بیان ہوا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے فلسفہ شہادت اور فلسفہ شہادت حسین۔ اس کے لیے میں نے قرآن کریم سے شہادت کے موضوع پر چند آیات تلاوت کی ہیں اور دوسرے مقام سے تیسرے بارے میں سورہ کوثر جو فلسفہ شہادت حسین کو واضح کرتی ہے۔ ارشاد ذوالجلال ہے سورہ بقرہ دوسرا پارہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور میں بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہو، مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہیں. بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں. وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کے نقصان سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے حبیب آپ کو صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ پر کوئی مصیبت پڑتی ہے کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ کے کمال ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف کرنے والے ہیں. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے پہلے درجے نوازی ہے اور رحمت ہے. وأولئك هم المهتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ. سامعین محترم، اسلام صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ کلمہ پڑھ کر کسی امتحان اور آزمائش کے بغیر بھی جنت مل جائے. علامہ اقبال علیہ الرحمہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ تو گویم مسلمانم بلندم، تو گویم مسلمانم بلندم کہ دانم مشکلات لا الہ، یہ شہادت کرے الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت کرے الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. زبانیں کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبانیں کہہ بھی دیا لا الہ تو
شادی بیاہ کی حالت نہیں تھی، بیوی بچوں کا کوئی معاملہ نہیں تھا، یہ سب کچھ امت کو دکھانے کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے، امت کو بتانے کے لیے کہ اگر کھانا کھاؤ تو اس طرح کھاؤ جیسے میں کھا رہا ہوں، پانی پیو تو اس طرح پیو جیسے میں پی رہا ہوں، سونا ہے تو میرے طریقے کے مطابق سو، جاگنا ہے تو میرے طریقے کے مطابق جاگو، اپنے دیگر معاملات کے زندگی کاروبار لین دین دیگر معاملات تمام تک میری سنت کے مطابق میرے طریقہ کے مطابق بنا لو۔ فرمایا جب تک یہ نہیں کرو گے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی کو شامل کرو گے تو تم مومن اور مسلمان نہیں ہو۔ اجازت کرے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، زبانیں کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میدان کربلا میں ایک اہل بیت کا غلام، اس کی شادی کو چند دن ہوئے تھے، آل نبی پر اولاد علی پر مصیبت کا وقت آ گیا۔ والدہ نے کہا بیٹا اولاد نبی پر اپنے آپ کو قربان کر ڈال، میری خوشی کسی میں ہے۔ چند دن شادی کو گزرے تھے، والدہ کے حکم کے مطابق والدہ سے پوچھا کہ میں جو میری زندگی کا ساتھی میرے نزدیک میں آیا، رفیق سفر رفیق حیات، اجازت ہو تو میں اس سے بھی پوچھ لوں کہ میں میدان کربلا میں امام حسین پر قربان ہونے کے لیے، اولاد رسول پر قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ والدہ نے کہا بیٹا عورتیں کا مطلب ہوتی ہے تازہ تیری شادی ہے، نئی نئی شادی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کی محبت میں تو اولاد رسول کی محبت کو بھول جائے۔ بیٹے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، صرف میں اس کو یہ بتا کر بیوی سے جا کر بات کی۔ بیوی نے کہا میں باپو سے مجھے اجازت دیتی ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ جب تجھے جنت نصیب ہو اور اولاد رسول کے اس قربانی کے صلہ میں تجھے نعمتیں نوازشات ہوں تو ان میں مجھے بھی شامل کر لینا، اس میں مجھے بھی شامل کر لینا، اس شرط پر میں اجازت دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گواہ بنایا، گواہ بنا کر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چند دن شادی کو گزرے، بیوی کی محبت کو چھوڑ دیا، دنیا کی محبت کو چھوڑ دیا، دنیا کا مال و متا چھوڑ دیا اور نواسے رسول پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ وعدہ ایسا کیا جب خامد کے سر کو بیوی کے سامنے پیش کیا، بیوی اس کے سر اور داڑھی اور چہرے کو مٹی سے صاف کرتی ہوئی اوپر ہی اس نے دم دے دیا، وہ بھی جنت میں، وہ بھی جنت۔ اب یہ کر رہا تھا کہ اپنی مرضی اگر شامل ہو تو دنیا، طبیعت کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا مال و متا اور دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی عیش و عشرت چھوڑ کر کس کو جانے کو جی چاہتا ہے، لیکن مومن وہ ہے سر تسلیم ہم ہے جو بتانے جا رہے آئے خدا اس کے رسول کا
ایک بہت بڑا عظیم مرتبہ ہے، اور شہید کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق یہ آیات نازل ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ، جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دینا ہے، اپنی جان کو قربان کرنی ہے، ایک آدمی بستر پر مرتا ہے، ایک آدمی میدان آزاد میں مرتا ہے، فرق ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے بھیج دی، فرمایا فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اگر تم اپنی عقل سے ماننے لگو کہ کیسے زندہ ہے، تینوں تلوار تو پر بم سے اس کے جسم کے فرش کے اڑ گئے اور اسے قبر کے اندر دفن کر دیا گیا، اس کی بیوی نے اس کے پیچھے نگاہ کر لیا، جائیداد اس کی میراث تقسیم ہو گئی، اب بھی تو زندہ ہے۔ فرمایا رب میں رب ہونے کے ناطے سے تمہیں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو میرے نام پہ کرنے والا ہے وہ زندہ ہے، تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی، وہ زندہ ہے۔ شہید کیا ہے؟ اونچی آواز سے بولو، شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے، ولكن لا تشعرون، کسی کی عقل میں آئے یا نہ آئے، سمجھ آئے یا نہ آئے، شہید زندہ ہے۔ اللہ کی بہت ساری ہے، میں آنے والی یہ بات نہیں ہے، اور دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا تو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، دل میں خیال آتا ہے، بات میں زبان پر بات آتی ہے، تو فرمایا گمان سے بھی منع کیا ہے کہ تم اس بات کا گمان بھی نہ کرو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بلکہ وہ زندہ ہے۔ فرمایا ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ زندہ ہوتا ہے، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے۔ فرمایا بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ اپنے رب کے یہاں سے رزق بھی مانگا، اپنے رب کے یہاں سے زندہ جو ہوا تو زندہ کو رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ بتا ہے۔ فرمایا اللہ ان کی روزی کا انتظام بھی فرماتا ہے، انہیں رزق بھی عطا کرتا ہے۔ مرتبہ شہادت بہت بلند مرتبہ ہے، بہت بلند مرتبہ ہے۔ فرمایا جب مسلمان میدانی کاردار میں شہادت سے سرفراز کیا جاتا ہے، فرمایا اس کے خون کے قطرہ گرنے سے ہی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات کیا ہے کہ شہید کے خون کے ہر خون کے قطرے کے نبی کریم علیہ السلام کی امت کے 70,000 گناہگار بخشے جائیں۔ شہید کے ایک خون کے قطرے کے نبی کریم علیہ السلام کی امت کے 70,000 گناہگار بخشے جائیں گے۔ علامہ جلال کی سیوٹی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا، حضرت عقل نے ایمان دی کہ ایک انسان نقل ہوتا ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں،
اس کے جسم کی کیسے ہو جاتے ہیں، نرسے ہو جاتے ہیں اور اسے تکلیف نہیں ہوتی، اسے تکلیف نہیں ہوتی. شہید کو موت کے وقت صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے مکھن سے بال نکال لیا جائے یا آٹے سے بال نکال لیا جائے. یہ ڈیوٹی بھی کاٹنے کی درد کے برابر کی بات ہوئی. فرمایا انہیں کوئی تکلیف وہ شخص علامہ جلال کی سیوتی علیہ السلام کہتا ہے کہ عقل نہیں مانتی. آپ نے فرمایا کہ سوال کرنے والے کبھی سورہ یوسف کی تلاوت کی ہے. سورہ آپ نے فرمایا زنانے مصر کی عورتیں ان کی نظر جب یوسف علیہ السلام کے حسن پر پڑی، ہاتھوں میں سیب لیے ہوئے چڑیاں لیے ہوئے تھیں اور سیبوں کی بجائے انگلیوں پر چڑیاں جمتی رہی، خون بہتا رہا، لیکن انہیں احساس تک بھی نہ ہوا. سیب کی بجائے انگلیاں کاٹ بیٹھی لیکن انہیں احساس نہ ہوا. کیا وجہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کے حسن نے اتنی مہک ہو گئی کہ عقل کھو بیٹھی. یوسف کا عشق ہو گیا، اس نے یوسف پر فریفتہ ہو گئی اور بول اٹھی کہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ کوئی عظیم فرشتہ ہے، مقرب فرشتہ ہے. فرمایا اگر جمال یوسفی کو دیکھ کر انگلیاں کٹ جائیں تو احساس نہ ہو، موت کے وقت شہادت کے وقت خالق یوسف کا دیدار کرایا جاتا ہے، خالق یوسف کا دیدار کرایا جاتا ہے. بھلا جب خالق یوسف کو دیکھنے والی اپنی اپنے رو بیٹھے، خالق یوسف کا جب دیدار ہو اس وقت کیا عالم ہوگا؟ اس وقت تکلیف کا احساس کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید اللہ کی بارگاہ میں سوائے شہید کے کوئی بندہ دنیا میں واپسی کی خواہش نہیں کرے گا. دنیا تو دکھوں کا گھر ہے، تو جنت کو چھوڑ کر کون پلٹ گا؟ لیکن واحد شہید ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا تیری جنت میں وہ مزہ نہیں ہے جو تلوار کے نیچے پایا، جو تلوار کے نیچے پایا. اللہ نے فرمائے گا کیا خواہش ہے؟ اور اگر میری یہ خواہش ہے کہ مجھے زندہ کر اور دنیا میں میں تیرے نام پر قتل کیا جاؤں. ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. بار بار تیرے نام پہ قتل کیا جاؤں، بار بار زندہ کیا جاؤں، بار بار قتل کیا جاؤں، بار بار اسی عمل کو تو بھلاتا ہے جو لذت اور مزہ تلوار کے لیجیے تیری جنت میں بھی وہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اس کی کیا وجہ؟ جب موت شہادت والد ہوتی ہے، تلوار تیر بم جس سے بھی شہادت کا جام نوش کیا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت دینار خداوندی ہوتا ہے، اس وقت دینار خداوندی ہوتا ہے. اور جب رب کا دینار ہو اس کا مقابلہ ہزاروں جنتیں بھی نہیں کر سکتے. شہید کا مطلب بلند آنا ہے. شہادت حسین کا فرض پڑا، یہ جو فرض ہے شہادت، امام حسین کی شہادت کا فلسفہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہ میں آواز میں بنایا تھا جو غیروں نے کیا ہے وہ آیات تلاوت کی اور یہ سورہ کوثر. کیا ارشاد ہے؟ بے شک ہم نے
شکرانے کے دور میں نماز پڑھا اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نعمت ملے تو نوافل ادا کیا کرو، شکرانے کی نفل ادا کیا کرو، صدقہ دیا کرو، قربانی دیا کرو کہ یہ اللہ کریم نے احسان فرمایا، اس نعمت سے نوازا، اولاد ملے، کاروبار ملے، گھر-بار ملے، عزت و آبرو ملے۔ تو حضور علیہ السلام کی جو اللہ نے اپنے محبوب کو چیز عطا فرمائی، فصل سے رکھے گا، اے محبوب اپنے رب کی نماز پڑھ، بندھا ہوا قربانی کر۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ یہ آخری آیت مبارکہ آج کے موضوع کا حصہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، اس وقت مشرکین مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضور کی اولاد کریمہ کیونکہ باقی نہیں، سرکار کے لیے لفظ ابتر انہوں نے استعمال کیا۔ ابتر اس جانور کو کہتے ہیں جس کی دم کٹی ہوئی ہو، ابتر اس جانور کو کہتے ہیں جس کی دم کٹی ہوئی ہو، اور اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی اولاد کریمہ ہو۔ اب اس بات پر حضور علیہ السلام کی قلب معذور پر، قلب ادب پر یہ بات جانا تو ضرور کبھی کی بات ہے، اتنا بڑا لفظ استعمال کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا محبوب آپ کو اندر نہیں ہو، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں اللہ نے اپنے محبوب کو کیا تسلی دی؟ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چلتا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چلتا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے۔ آدھا دشمن کو کہتے ہیں، آپ کو ابتر کہنے والے وہ ابتر ہے، ان کا نام دنیا میں کوئی نہیں لے گا محبوب، آپ کا نام تو رہتی دنیا تک، دنیا سے پہلے بھی آپ کا نام مشہور تھا، دنیا میں بھی آپ کا نام سابقہ نبیوں کی زبانوں پر بھی، اور کائنات ارض اور سما میں جنت کے اندر حور کے امام کی زبانوں پر اور ہر مقام پر جنت کے دروازوں اور کناروں پر درختوں، جنت کے درختوں کے پتوں اور پھلوں پر نام محمد درج ہم نے کر دیا ہے۔ ان شانئک هو الابتر، محبوب بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان، اور ہم نے آپ کو غیر کثیر عطا کر دی ہے، آپ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا کر دی ہیں۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار
بنایا آپ کو سارے انبیاء کے بعد آپ تشریف لائے، فرمایا محبوب آپ نبیوں کے اختتام پہ آئے ہیں، اور سرکار نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد آگے نبوت بند ہوا، اب کوئی نبی میرے بعد بحیثیت نبی نہیں آئے گا، بحیثیت نبی نہیں آئے گا۔ بحیثیت نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین ہیں، اس لیے آپ کی اولاد نرینہ جوانی کو نہ پہنچی، کیوں؟ سرکار نے فرمایا لو عاش ابراہیم، لو عاش ابراہیم، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا، لو کان بعد نبی، لو کان بعد نبی لکان ابراہیم، لو عاش ابراہیم، اگر میرے پاس نبوت جاری رہتی اور میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو وہ نبی ہوگا، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد آگے نبوت بند ہو چکا ہے، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی اولاد نرینہ زندہ جوانی کو نہ پہنچی، کہ اگر آپ کی اولاد جوانی کو پہنچے اور نبوت نہ ملے تو حضور علیہ السلام کی افضلیت میں فرق آ رہا ہے، کیونکہ ایسے انبیاء علیہ السلام نے ان کی نسل در نسل اولاد نبی ہوئی اور سرکار نبی ہوئی، تو سرکار کی اولاد کو نبوت نہ ملے، یہ سرکار کے بدل ہے، آنا ہے، اربا ہے، بلند آنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کو اسحاق کو نبوت ملنے لگی ہے، دیگر انبیاء علیہ السلام کی اولاد نبی ہو، سرکار کی اولاد نبی نہ ہو، اس لیے جوانی کو نہ پہنچی، کیونکہ آپ نے نبوت بند چکا ہے، تو بچپن میں ہی آپ کی اولاد نرینہ انتقال ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حضور علیہ السلام کی روحانی اولاد ولی اور کتب ابدال عالم فاضل مفسر محدث یہ سب حضور علیہ السلام کی روحانی اولاد، سرکار کی روحانی اولاد تو کثیر تعداد میں امت میں دفائی ہے، کیونکہ جسمانی فیض منقطع رہا تھا اولاد نرینہ کے نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے قانون ہی بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ کوثر کے بانی مفسرین نے ولی اور کتب ابدال مفسر محدث امت کے اندر تمام سرکار کی روحانی اولاد جسمانی پہلو کے منقطع ہو رہا تھا اولاد نرینہ بچپن میں موت ہو گئی، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے کام کے بدل دیا۔ سبحان کیا قانون بدلا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل ہے، سرکار نے فرمایا کہ ہر مولود کی نسبت اپنے باپ کی طرف ہوگی، ہر مولود نیا پیدا ہونے والا بچہ اس کی نسبت اپنے باپ کی طرف ہوگی، لیکن فرمایا حسن اور حسین کی نسبت فاطمہ کی طرف ہے، میری طرف ہے۔ فرمایا جو
رسوا ہے. فرمایا حسن اور حسین میرے حقیقی اولاد ہیں. اللہ نے یہاں میرے لیے قانون بدل دیا. جس ذات کے لیے کعبے بدلے جاتے ہیں, قبلے بدلے جاتے ہیں, جس کے لیے کائنات کا نظام بدلا جاتا ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد کو سرکار کی حقیقی اولاد قرار دینا, یہ کون سی ایسی بات ہے جو ناممکن اور مشکل تھی؟ سرکار نے فرمایا میرے لیے یہ قانون بدل دیا گیا اور کہ فاطمہ کی اولاد میری حقیقی اولاد ہے اور اللہ نے حسن اور حسین کو تصویر محمد بنا کر گئے. حسن اور حسین کو امام حسن سر سے لے کر سینہ تک حضور علیہ السلام کی تصویر, حسین سینہ سے لے کر پاؤں تک رسول اللہ کی, دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو وجود محمد بن جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو وجود محمد بن جاتا ہے. اور سرکار نے فرمایا حسن منی ومانا من الحسن, حسن منی ومانا من الحسن, الحسین منی ومانا من الحسین, فاطمہ تو بلال منی. فرمایا حسن مجھ سے ہے, میں حسن سے ہوں, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اور فرمایا علی منی ومانا من علی, میں علی سے ہوں, علی مجھ سے ہے. فاطمہ تو بلال منی, فاطمہ میرے گوشت کی بوٹی ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حیاتی میں مولا علی کی شادی نہیں کی. مولا علی شیر رضی اللہ تعالی کو کی 9 بیویاں, 18 بیویاں اور 18 بیٹے. میدان کربلا میں جامع شہادت پانے والے امام حسن اکیلے سے سیدہ فاطمہ الزہرا کی وجہ سے, بقیہ 19 افراد اہل بیت تھے جن میں حضرت امام حسن کی اولاد تھی اور امام حسین کی وہ اولاد تھی جو بقیہ آپ کی بیویوں کی وجہ سے. سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی میں آپ نے کوئی شادی نہ کی, بعد میں شادیاں کی اور بعد میں آپ کے مولا علی کے نے جتنی بھی عورتوں کے ساتھ شادی کی وہ آپ کی اولادیں علوی کہلاتی ہیں, وہ سید نہیں کہلاتی. سید صرف وہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وطن سے ہے اور پورے مصطفیٰ جن کے رگوں کے اندر موجود ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنی حقیقی اولاد قرار دیا وہ امام حسن ہے, امام حسین ہے, یہ سید ہے اور ان کی اولاد پاک سے سلسلہ چلا. اکیلے زین العابدین حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں بچے. دنیا کے کونے کونے پر جس قدر رسالات کرام موجود ہیں وہ اولاد رسول ہیں, وہ پورے رسول ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے جسمی اثر کا فیض ہے اور باقی کوئی بھی سید ان کے علاوہ نہیں کہتا تھا. اور صحابہ کرام حسن اور حسین کو جب بلاتے تھے
نام سے نہیں بلاتے تھے. کیا بلاتے تھے؟ ابن رسول اللہ، رسول اللہ کے بیٹے. حسن کو بلاتے ابن رسول اللہ، حسین کو بلاتے ابن رسول اللہ. صحابہ کو اس قانون کا پتہ چل گیا تھا کہ حسن اور حسین حضور علیہ السلام کی حقیقی اولاد ہے. افضلیت کا ایک تو یہ تھا کہ اولاد آپ کا جسمانی قید نبوت میں جاری رہے، جس طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کی اولاد اللہ نے اپنے محبوب کے لیے قانون بدل دیا. اور قانون کیا بدلا کہ حسن اور حسین حضور علیہ السلام کی حقیقی اولاد قرار پائی. میں بڑی آسان طریقے سے بات سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے. اب افضلیت کا دوسرا تقاضا یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام، حضور علیہ السلام سارے نبیوں سے افضل حضرت شاہ محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حضور کی شان میں نعتیہ الفاظ ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ ساری نعتوں کی یہ نعت جان ہے، ساری نعتوں کی یہ نعت جان ہے. سب سے مولا سب سے نبی کو مرتبہ شہادت کا ملنا علیحدہ بات ہے، لیکن وہ امت بدبخت ہے جو اپنے نبی کو شہید کر دی. وہ امت بدبخت ہے، ان بدبختوں نے اپنے نبی کو شہید کر دیا.
شہادت عطا کیا جاتا، درجہ شہادت عطا کیا جاتا، لیکن اللہ کریم نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے دے گا، محفوظ رکھے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ پاک کے پاس ریاض الجنت کی ایریے میں ایک شگون ہے جسے شگون حارث کہتے ہیں۔ حارث کہتے ہیں پہلے رات کو اس آیت کے آنے سے پہلے اللہ اپنا حضور علیہ السلام وہاں پہلے رات کرتے تھے۔ جب تک کہ حضور رسول ایمان باری باری صحابہ کی ڈیوٹی ہوئی تھی وہاں پہ رہتے تھے۔ جب یہ آیت مبارکہ آ کے اللہ یعصمک من الناس، اللہ کریم کی اس حفاظت کے اعلان پر سرکار نے فرمایا اب جاؤ، اب تمہاری نگہبانی اور تمہارا حفاظت کرنا اب تمہاری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، یہ ڈیوٹی برابر ہی ہے۔ اللہ کی حفاظت اب میرے لیے کافی ہے، اب جاؤ۔ وہ گارڈ جو کھڑے ہوتے تھے اور وہ اپنے بھائی کا بھی اب اگر آپ میدان کارزار میں شہید ہوتے تو اللہ کا یہ قانون اور یہ حفاظت کا نظام یہ غلط ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ میں میری بات کرتے میرے بارے میں آپ مجھے کوئی مطلب نہیں نقصان۔ اب اللہ اپنے محبوب کو درجہ شہادت کی دینا چاہتا ہے۔ شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شہادت جعلی، ایک شہادت سری۔ شہادت جعلی کی شہادت جلی بھی کہتے ہیں، شہادت سری کی شہادت سری بھی کہتے ہیں۔ شہادت جعلی تو یہ ہے کہ میدان بازار کے اندر پتہ جاتا ہے جا کر کہاں مقابلہ ہوتا ہے کفار کے ساتھ اور بندہ جا کے شہادت چھوڑ کر تیر لگا تلوار لگی بم لگا توپ لگا کچھ کسی صورت میں بھی وہ بندہ شہید، یہ اعلانیہ شہادت ہے، ہر ایک کو ایک پتہ چل رہا ہے کہ بندہ شہید ہو گیا، اسے جلدی اور جلدی شہادت کرے۔ خفی شہادت یا سری شہادت یہ ہے کہ یہ سرکار کی کرم نوازی ہے کہ امت کے لیے یہ بھی ایک انعام کروا دی ہے۔ امت کے لیے سانپ کے ڈسنے سے بندہ مر گیا وہ بھی شہید ہے، پیٹ درد ہوئی اور ڈیتھ ہو گئی وہ بھی شہید ہے، جا رہا تھا ایکسیڈنٹ ہوا وہ بھی شہید ہے، دیوار کے لیے کیا کرتے گیا بن گیا وہ بھی شہید ہے، پانی میں ڈوب گیا وہ بھی شہید ہے۔ یہ شہادت سری اور شہادت خفی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پر بنفس نفیس یہ دونوں شہادتیں وارد ہوئی، دونوں شہادتیں وارد ہوئی، لیکن آپ کی میدان احد کے اندر نبی کریم علیہ السلام کو پتھر مارا، آپ کا دان مبارک شہید ہوا، خون بہا، آپ پتھر کے لگنے سے رش پا کر بعد میں گر جاتے ہیں، بیہوش ہو جاتے ہیں۔ شیطان اعلان کرتا ہے قد قتل محمد، شیطان اعلان کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا، شہید ہو گئے۔ اب اس خبیث کے اس اعلان پر صحابہ پریشان ہو گئے اور صحابہ کی بات کو گئے ہو۔ اب حضور علیہ السلام کا وجودی اثر، حضور کی موجودگی اور سرکار کا جسمی اثر، رحمت کی رحمت، صحابہ نے تو جھاڑے مار کر صحابہ نے کہا جن کی خاطر زندہ تھے وہ نہیں رہے، اب ہمیں زندگی کی کوئی ضرورت نہیں۔
وقت کی حضور علیہ السلام یہ شہادت جرری شہادت جاری حضور علیہ السلام پر وارد ہوئی، لیکن آپ کی روح پاک جس میں پاک کے اندر موجود رہی، بے ہوش ہونے کے باوجود، دانت بار شہید ہونے کے باوجود، خون کے بہنے کے باوجود آپ کا انتقال نہ ہوا، شہادت سری بھی آپ پر وارد ہوئی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے بکرے کی ران کو زہر میں بھونا اور حضور علیہ السلام کے آگے رکھا کہ تلاوت پکاؤ۔ آپ کے ساتھ ایک صحابی بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور اتنی زہر آلود وہ ران تھی بکرے کی، بشر بن برا کے اندر گوشت کی بوٹی گئی اور موقع پر بھی ڈیتھ ہو گئی، شہادت سری وارد ہو گئی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی ایک لقمہ کھایا اور سرکار نے پورے کہا اس کو زہر میں بھونا ہے۔ وہ کہنے لگے آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے بتایا کہ بکرے کی ران جو تم نے بھونی ہے یہ بتا رہی ہے کہ مجھے زہر میں بھونا گیا، مجھے زہر میں بھونا گیا۔ اس وقت وہ کہنے لگی میں نے اس لیے زہر میں بھونا ہے، اگر تو آپ وقت کے بادشاہ ہوں گے کھائیں گے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، آپ فوت ہو جائیں گے، اور اگر نبی ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس نے جب ایسی گفتگو کی، اب سرکار کو ایک نوارا تھا چکے تھے، اب جس زہر نے آپ کے صحابی کو موت کی سنا دیا، شہادت سری سے وہ سرفراز ہو گئے۔ اب تقاضا زہر آلود گوشت کے ٹکڑے کا تقاضا یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بھی وصال ہو جاتا، آپ کی انتقال فرما جاتے، لیکن اللہ کا قانون غلط ہو جاتا۔ اللہ یعصمک من الناس، آخر دنیا کا کوئی شخص آپ کو نقصان۔ شہادت جاری بھی آپ پر وارد ہوئی، شہادت سری بھی وارد ہوئی، لیکن آپ کی روح پاک پرواز نہ کر سکی، آپ کی جسم اندر میں موجود رہی، اور اللہ نے یہ بھی برداشت نہ کیا۔ محبوب کو شہادت کا درجہ عطا کرنا چاہتا تھا، دینا چاہتا تھا، لیکن یہ بات گوارا نہ کی کہ میرا محبوب خون میں لثپث ہو، میدان کے اندر تڑپ رہا ہو۔ اللہ نے یہ گوارا نہ کیا۔ اللہ نے حسن اور حسین کو تصویر محمد بنا دیا، حسن اور حسین کو تصویر محمد بنا دیا، اور تصویر محمد بنا کر حسن کو سر سے لے کر سینہ تک، حسین کو سینہ سے لے کر پاؤں تک، دونوں کو اکٹھا کرنے سے اسم محمد بنتا۔ حسن اور حسین کو تصویر محمد بنا دیا، اور سرکار نے فرمایا علی منی وانا من علی، الحسن منی وانا من الحسن، الحسین منی وانا من الحسین۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بیٹا باپ سے ہوتا ہے، لیکن باپ بیٹے سے کیسے؟ الحسن منی، حسن مجھ سے ہے، وانا من الحسن، میں حسن سے ہوں۔ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب تھا؟ سرکار کے اس فرمان کی تفسیر واقعہ ایک کربلا بنی۔ امام حسین کو شہادت، امام حسن کو شہادت سری عطا کی، زہر کھانے سے آپ کی موت باقی ہوئی، اور امام حسین کو شہادت جرری اور شہادت
ڈنکے بجنے لگ گئے، اعلانات ہونے لگ گئے، ترکی کے بچے ہیں، اعلان ہو رہا ہے کہ میرے نواسے کو، میرے اس نور نظر کو، میرے اس بیٹے کو میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن اتنی بڑی طاقت کے مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں کہ خالی ہاتھ اٹھا دیتے، دوسروں کے لیے کائنات کا نظام بدلتا تھا، حسن اور حسین کے لیے نظر لا دیتے۔ اما فاطمہ کو بھی پتا تھا کہ میرے ان شہزادوں نے جامع شہادت کو مانا ہے، مولا علی کو بھی تب پتا تھا جو شیر خدا ہیں، انہیں بھی پتا تھا کہ ان شہزادوں نے جامع شہادت کو کرنا ہے، نبی کریم علیہ السلام کو بھی پتا تھا، لیکن بتا دیا، شہادت کی خبریں بتا دی، واقعات بتا دیے، جگہ بتا دی، سارے معاملات بتا دیے، اور شہادت کے وقت امام حسن، امام حسین میدان کربلا کے اندر، امام حسین جب میدان کربلا کے اندر اور آپ کے غلام جامع شہادت نوش پا رہے تھے تو میدان کربلا میں رسول اللہ بھی موجود تھے، مولا علی بھی موجود تھے، اور آ کر بشارات میں، خوابوں میں بتا کر گئے ہم انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے تمہارا پانی بند کر دیا ہے، میں حوض کوثر کا پانی لے کر کھڑا ہوں، تم انتظار کر رہے ہو، تم ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ گے، شام کا پانی ہمارے ساتھ پیو گے، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ نہر فرات پر ہم ڈوبتے بھی نہیں ہیں، نہر فرات کیا حیثیت رکھتی ہے، جس کا پانی نواسہ رسول کے منہ میں نہیں گیا، کتے رسول وہاں سے پیتے تھے، ہم لعنت کرتی ہے ان پر، لیکن عقیدہ ہمارا یہ ہے اگر امام حسین ہاتھ اٹھا دیتے تو آسمان سے بارش برسنی شروع ہو جاتی، اگر پاؤں مارتے تو زمین سے پانی کی قسمیں جاری ہو جاتے، اگر خواہش کرتے تو حوض کوثر میدان کربلا میں آ جاتا، لیکن سب لوگ رضا کے پیکر تھے، رسول اللہ کو بھی علم تھا، مولا علی کو بھی علم تھا، فاطمہ الزہرا کو بھی علم تھا، اور امام حسین کو بھی علم تھا، سب یہ جانتے تھے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اے اللہ اس آزمائش میں ہمیں نہ ڈال یا ہماری اولاد کو اس آزمائش سے بچا لے، نہیں، یہی کہا اللہ کہا کہ حسین صبر و اجر، ایسا حسین کو صبر اور اجر عطا کر، حسین کو صبر اور صبر اور اللہ کے پیکر تھے امام حسین، اور صبر کیا اور تمام تکالیف جو برداشت کی اٹھائیں، اس کے اندر کیا حکمت تھی کہ حسن اور حسین کو تصویر محمد بنا دیا، اور بنا کر دونوں کو جب اکٹھا کر دیا تو وجود محمد بنتا ہے، ان پر شہادت سری اور جاری فارغ کی، آپ پر بھی شہادت سری اور جاری فارغ ہوئی جو تفصیلی میں بتا چکا ہوں، لیکن آپ کی روح پاک جس کے پاس سے نہ نکلی، آپ کا انتقال نہ ہوا، لیکن حسن اور حسین کو تصویر محمد بنا کر ان کی شہادت سری اور جاری فارغ کر کے انہیں جامع شہادت عطا کر کے رسول اللہ کو حقیقتاً وہ شہادت کا مرتبہ اور مقام عطا کر دیا، فرمایا حسن منی وعلی من الحسن، حسن مجھ سے ہے، یہ تو مانا جاتا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ سے ہوتا ہے، لیکن باپ کو کسی کہہ سکتا، الحسن منی وعلی من الحسن، الحسین منی وعلی من الحسین، علی منی وعلی من علی، یہ تمام احادیثیں بتاتی ہیں کہ حسن اور حسین کی شہادت رسول اللہ کی شہادت، حسن اور حسین کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تھی، اور پھر آخری بات کر رہا ہوں، اللہ نے لبیکہ کہ رسول اللہ معروف ہے، افضل والا ہے، بلند والا ہے، کائنات کے اندر کوئی حضور علیہ السلام کا ثانی
روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ یا ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری وزن خیال میں نہ زبان آئینہ تھا. خدا کا خزانہ مثالی محمد سے بانی اللہ نے مجھے یہ حسن اور حسین کی شہادت رسول اللہ کی شہادت تھی، اس لیے اس شہادت کو بھی چار چاند لگا دی، اس شہادت کو بھی وہ مرتبہ عطا کیا، وہ مقام عطا کیا کہ رہتی دنیا تک یہ سلسلہ جاری رہے. ہر دور میں محرم ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی تک مرکہ کربلا ہو کر گزرا، کیونکہ یہ رسول اللہ کی شہادت ہے. اس لیے یہ شہادت عجیب و غریب، انوکھی اور نرالی. میں اس کی تطبیق میں ایک بات حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بڑی بری طرح شہید کیا گیا تھا. آپ کا غسلہ کیا گیا، ناک کاٹے گئے، کان کاٹے گئے، آنکھیں نکالی گئی، بال قلم کیے گئے، پیٹ چاپ کیا گیا. سرکار فرمانے لگے میری خواہش تو یہ تھی کہ حمزہ میرا چچا زیر آسمان پڑا رہے، زیر آسمان، اور اس کا جسم پرندے نوچ لیں، اس پر خاک اڑ کر پڑتی رہے. جتنی اذیت ناک شہادت ہوتی ہے اتنا ہی مرتبہ بلند ہوتا ہے، اتنے ہی درجات بلند ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اگر مجھے صفیہ کا خیال، صفیہ کا خیال ہمشیرہ تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، صفیہ کا خیال نہ ہوتا تو میں یہ چاہتا کہ حمزہ زیر آسمان پڑے رہے. مسئلہ کیا گیا ہے بقیہ گوشت کی پرندے نوچ لے جائیں، درندے کھا جائیں، اور اس سے جو مرتبہ اور مقام حمزہ کو ملے گا اس پر میری خواہش تھی. لیکن صفیہ کی وجہ سے میں نے ان کے جسم کو کفن میں بند کر کے دفن کروا دیا. اب میدان کربلا کا جو واقعہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو نے جو جامع شہادت پوش فرمایا بے کسی کی عالم میں صبر و رضا کے پیکر بن کر منہ سے اف بھی نہیں کہا. یہ کہا مولا اگر تو اس طرح راضی ہے تو حسین بھی راضی ہے، اس طرح راضی ہے تو حسین بھی راضی ہے. امام حسین اور آپ کا خانوادہ، جوان بیٹے، جوان بھتیجے، معصوم علی اصغر، آپ کی ہمشیرہ زینب، بیٹی سکینہ، آپ کی محرمات جن کے دوپٹے کو جس میں فرق میں نہیں دیکھا تھا، انہیں ننگے سر بچاؤں کے لادا جا رہا ہے، سروں کو نیزے پہ رکھ کر لڑایا جا رہا ہے. بقیہ جسم کے حصے پر تیروں، تلواروں، بچوں سے چھلنی ہے، لیکن اس کے باوجود پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. ظلم کی اخیر کی گئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کہ یہ شہادت مصطفیٰ تھی، یہ شہادت محمد مصطفیٰ تھی. چاہا کہ جتنا میرا محبوب بلند ہے اتنا ہی درجہ شہادت بھی میرے محبوب کو بلند کر دیا جائے. حسن و حسین تصویر محمد بنا کر حضور علیہ السلام کا وجود دونوں کو اکٹھا کرنے سے وجود محمد بنتا تھا. ایک پر شہادت سری وارد کی، ایک پر شہادت جاہے وارد کی، اور وارد کر کے ان کو جامع شہادت پوش پائے. اور
رہتی دنیا تک آپ کی شہادت کا تذکرہ رہتی دنیا تک آپ کی شہادت کا تذکرہ ہوتا رہے گا. سر کر اڑانا سر کٹانا کوئی دوسرے کو پوچھ لے جانے عالم وہ بنا ہے خاندانی اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت کے ماننے والے اہل بیت کے دشمنان پر لعنت کرتے آئے ہیں اور قیامت تک خدا کی لعنت رسولوں کی لعنت فرشتوں کی لعنت انسانوں کی لعنت کائنات کے ذرہ ذرہ کی لعنت دشمنان اہل بیت کی ہوتی آئی ہے ہوتی رہے گی. اللہ اکبر. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. مل کر کہہ دو لعنت اللہ دشمنان لعنت اللہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. عراق کی سرزمین پر اسی تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے. وقت میں یزید بش اور اس کے ہماری آج وہ بھی خبر کیجیے 1,20,000 موسل شہر کے اندر نئے فوجی امریکہ کے جا 1,20,000. آپ اندازہ کیجیے گا کہ اس سرزمین پر مقدس سرزمین نبیوں کی سرزمین ہے اہل بیت کی سرزمین ہے ولیوں کی سرزمین ہے غوث اور قطب و اقداموں کی سرزمین ہے. دنیا کی تاریخ کے اندر وہ تو واقعہ ایک انوکھا اور نرالا اور اس کی کوئی مماثلت نہیں ہے. لیکن آج کے دور جدید کے اندر میڈیا ایک ایونٹ کی خبر پہنچا رہا ہے عراق کی سرزمین پر کیا ہو رہا خبر پہنچا رہا ہے اور کیمروں کے ذریعے دکھا رہا اور ظلم و ستم کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. وہ مقدس سرزمین ہے. وقت کے یزید بش کو یہ ٹھیک ہے وہ جدید اسلحے سے لیس ہے جدید کمپیوٹرائز بم توپیں سب کچھ ہے. لیکن شاید وہ اس تاریخ سے ناآشنا ہے کہ وہ اللہ قادر مطلق ان اللہ علی کل شیء قدیر جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا ڈالتا ہے. ابابیلوں سے ہاتھی مروا ڈالتا ہے. قرآن اس بات پہ گواہ ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اب آپ یہ چھوٹا سا بندہ ایک کنکری منہ میں چوجے میں اور ایک ایک کنکری پنجے کے اندر لیے ہوئے جب انہوں نے پھینکی بش کا ایٹم بم کیا حیثیت رکھا ہے. ابابیلوں کے پنجوں اور پاؤں سے نکلنے والی کنکری ایسا ایٹم بم
تو آج کا یہ موضوع ہے ہمارا فلسفہ شہادت اور فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان ہوا انشاءاللہ اگر من ہے وہ قافلہ جو لٹا پھوٹا میدان کربلا سے نکلا تو کن راستوں سے ہوتے ہوئے مدینہ پاک کیسے پہنچا وہ انشاءاللہ بیان ہوگا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حاجی صاحب